دانیال باتوں سے باتیں بنانے لگا اور ریما اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا ارادہ کوئی دوستی کا نہ تھا، لیکن باتیں کرتے سنتے دانیال اسے ایک اچھا لڑکا لگنے لگا جو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں ریما کو بتانے والی اکثر باتیں بس ایک جھوٹ پر مبنی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ریما کو سیٹ کرنے کے لیے اس کا اعتبار کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ریما اکثر دیر تک جاگتی تھی، لیکن کسی انجان لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے فجر ہو جائے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ ریما کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کسی انجان سے دوستی ہونا۔ اس وجہ سے بھی ریما نے دانیال کو بس روزمرہ کی باتیں بتاتی، کچھ اپنے سکول کالج کی باتیں شیئر کر دیتی۔ ویسے بھی وہ اپنی پرسنل باتیں کسی انجان کو بتانا تو دور، اپنے دوستوں کو بھی کم بتاتی تھی، لیکن اسے دانیال کی باتیں اچھی لگتی۔ کچھ دن تک چیٹ کرنے کے بعد دانیال نے کال پر بات کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو ریما ایک دو دن تک انکار کرتی رہی، لیکن دانیال نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی کہ تم ایک بار وائس میسیج ہی کر دو۔ وہ ریما کی ہچکچاہٹ کو دور کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر کار ریما نے وائس میسیج کر دیا۔ دانیال نے جب آواز سنی تو وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ ریما کی خوبصورتی کی آواز تو بہت ہوتی تھی، لیکن آواز بھی جادو رکھتی ہے، یہ پہلی بار سنا۔ اور خود دانیال کی آواز کافی جاندار تھی، اوپر سے اس کا انداز ریما کو پسند آتا گیا، اور اسی وجہ سے وائس میسیج اور پھر کال کا ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا۔ ریما اور کرن کیونکہ ایک ہی روم میں رہتے ہوتے تھے، اس لیے وہ کرن سے کچھ نہ چھپاتی۔ دانیال کا بھی اسے پتہ تھا، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے کرن اسے منع نہ کرتی۔ دانیال اب اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف تھا جو کال پر رومانس کرنا تھا، لیکن جب بھی کال پر رومانٹک بات کرتا ریما اسے منع کرتی، کبھی کبھی کال کٹ کر دیتی۔ دانیال اس کی اس عادت سے کبھی چڑ بھی جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، جو خاص کر ایسی لڑکیاں جو پہلی مرتبہ اس وقت سے گزر رہی ہوں، اور یہ سوچ کر وہ اپنے ارادے اور مضبوط کر لیتا۔ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ کال رومانس کرنے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی چہرے کی تصویر دیکھ سکا۔ دانیال کے اس طرح وقت دینا ریما کو اچھا لگنے لگا۔ وہ بھی وقت دینے لگی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ دانیال کو اس کی گندی باتوں سے منع کر دیتی ہے، لیکن اسے یہ بھی اب یقین ہونے لگا کہ دانیال اس انکار سے ناراض نہیں ہوتا۔ آج رات دانیال ایک پلان کے ساتھ اپنی ایک ڈیٹ کا بتانے لگا، جو کہ من گھڑت کہانی تھی۔ وہ آج کچھ بھی کر کے ریما کے اندر کی فیلنگس کو ابھارنا چاہتا تھا۔ وہ کال پر اپنی ڈیٹ کا بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک لڑکی سے ملا اور اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ پھر کسنگ اور رومانس کا بتانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج ریما خاموش ہے اور غور سے سن رہی ہے۔ ادھر ریما دانیال کی باتوں میں مدہوش ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دانیال کی رومانٹک آواز اور اس کی کہانی سن کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے بس باتیں سن رہی تھی اور خود کو اس لڑکی کی جگہ محسوس کرنے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ خود اس روم میں اس لڑکی کی جگہ پر ہے اور وہ دانیال اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جیسا جیسا کہہ رہا تھا ریما خود کے جسم کے ساتھ ہوتا محسوس کرنے لگی۔ وہ بند آنکھیں کیے اپنے ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر پھیرنے لگی۔ دانیال نے جب اس کی پھلتی سانس کی آواز سنی تو رومانس سے آگے سیکس کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ سے گوشتی کرتا ہوا کہانی میں لڑکی کی جگہ جان بوجھ کر ریما کا نام لے دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب تیر نشانے پر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے دانیال نے سرگوشی سے کہا، ریما میں تمہیں بہت قریب محسوس کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ رہا ہوں، تمہارے جسم کو آہستہ سے بے لباس کر کے تمہارے اوپر سما رہا ہوں اور تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ خود کا نام سن کر ریما دانیال کی مدہوش آواز سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ واقعہ میں ایسے محسوس کرنے لگی جسے دانیال اس کے ساتھ ہے، جیسے دانیال نے کہا کہ وہ اس کے اندر سما رہا ہے۔ وہ دانیال کو روکنے لگی، لیکن اس کے انکار میں وہ انکار کا لہجہ نہ تھا۔ وہ خود روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سمندر میں طوفان برپا ہو چکا تھا، لہریں بار بار اس کے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ آخر کار ندی کی طرح بہہ نکلی۔ وہ فوراً سے جان بولی، جان جان پلیز بس کر دو، اب مجھے جانے دو۔ لیکن دانیال یہی موقع چاہتا تھا اور اسے مست کرتا رہا اور بار بار مدہوش کرتا رہا، یہاں تک کہ ریما تھک گئی۔ ریما کی آواز نڈال سی تھی، اس کا جسم سن سا ہو تھا۔ وہ اب بھی دانیال کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے دانیال آج اس زمین پر سب سے زیادہ چاہنے والا انسان لگ رہا تھا۔ دانیال جانتا تھا کہ آج اس نے ریما کو اپنی آواز کے جادو سے سکون دے دیا ہے۔ وہ اسی پل کا فائدہ اٹھا کر ریما کو ایک کس کرتے ہوئے بولا، ریما آئی لو یو اماں۔ ریما مسکرائی جیسے وہ اس انتظار میں تھی۔ وہ جان کر بولی، اچھا کیسے؟ ریما کی آواز اب بھی نڈال سی تھی۔ دانیال آج تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہیں پیار کر سکوں۔ ریما ایک خاموشی کے بعد، لیکن
اگر میں کہوں کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو دانیال، تو میں کہوں گا کہ اس کو تمہاری قدر نہیں، ورنہ میں تمہارے اتنا قریب آ گیا اور اس کو معلوم نہ چلا۔ کیا واقعی تمہاری لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے جواب کے بعد سوال کر دیا۔ ریما کچھ دیر بعد پھر بولی، پتہ نہیں، خیر یہ بتاؤ، تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ پیار وغیرہ سب کیوں؟ دانیال، نہیں جانتا ایسا کیسے اور کیوں ہوا، لیکن ریما میں بس تمہیں چاہتا ہوں، اور ہاں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ جس کے اتنا پاس ہوں وہ کیسا ہے۔ دانیال ہونٹ کو دانت میں پیس کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ریما کچھ دیر کہیں کھو سی گئی، پھر بولی، دانیال تم واقعی بہت اچھے ہو، اور یہ سچ ہے اتنے کم وقت میں تم پر اعتبار کرنے لگی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا میں آج تک کسی کے قریب نہیں آئی۔ لیکن یار تصویر، وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے دانیال مایوس ہو کر کوئی دلاسا دیتا، ریما بولی، اوکے ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھ سکتے ہو، رکو۔ دانیال اس کی بات سن کر سیدھا ہو گیا اور شدت سے تصویر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ وقت میں ریما نے اپنی ایک تصویر بھیج دی۔ دانیال ایک پل کو حیران رہ گیا، کتنا خوبصورت لڑکی۔ وہ خاموشی سے تصویر کو بڑا کر کے دیکھنے لگا اور پھر اس کے جسم کو اور اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا، جو واقعی تعریف کے قابل تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہ تھا کہ اتنا حسین لڑکی سے وہ بات کر رہا ہے۔ اس کے جسم میں ایک شیطانی لہر سی دوڑنے لگی اور وہ دل میں کہنے لگا، اب تو اس کے جسم کو ضرور پینا پڑے گا۔ جاری ہے۔